خوشنودی امام زمانہ بآواز بلندتر صلوات۔ صلی اللہ ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات مرحومین تمام علماء تمام شہداء اپنے تمام مرحومین کو میرے مرحومین کو استاد سعید سبت جعفر شہید سردار شہیدار حسینی کی روح کو پڑھ کر بس بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات پیش۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویضع المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین والصلاة والسلام علی رسول ثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین نبینا سیدنا بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل الاعمال امتی انتظار الفرج۔ صلوات بھیج دے محمد والا۔ عزیزداران شہید الشہداء، ماہ محرم کی چند شبیں باقی رہ گئی ہیں، مخصوص شبیں ہیں گریے کی، پرسہ دینے کی۔ یقیناً آپ نہ صرف یہاں بلکہ اس ایام میں ان دنوں کے اندر جہاں بھی ہوتے ہوں گے، اپنے گھر میں، اپنے خلوت میں، اپنی تنہائی میں پوری کوشش کرتے بھی ہوں گے اور کرنی بھی چاہیے کہ ہم امام کو ان کے اصحاب کا، ان کی اولاد کا پرسہ دیتے رہیں۔ چند شبیں ہیں، نہیں پتہ انسان اگلے سال زندہ رہے یا نہ رہے۔ کتنے لوگ ہمارے درمیان میں محرم سے پہلے چلے گئے اور کتنے لوگ جو ہے وہ بستر پہ ہیں، علالت میں ہیں، دل چاہتا ہوگا مجلس میں جائیں مگر نہیں آ پاتے ہوں گے۔ یقیناً خدا انہی مجالس کی برکت سے، انہی کے صدقے میں ان سب کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، میں نے پہلے بھی کہا کہ جب نعمت ہوتی ہے تو اس کی قدر نہیں ہوتی، اور جب نعمت چھن جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے۔ یہی مجلس اور عزاداری
نعمت کا ہمیں اندازہ تب ہوا کہ جب ہمیں پتہ چلا کہ مشکلات یہ وائرس کی وجہ سے زیارت پہ جو لوگ ہر سال جاتے تھے، جب یہ راستے بند ہوئے تو پھر پتہ چلا کہ یہ کتنی بڑی نعمت تھی۔ اور جب ظاہر ہے بہت ساری چیزیں انسان کی زندگی میں آسان ہوں تو اس کی قدر کم ہو جاتی ہے۔ خدا نے بھی اپنے سسٹم کو ایسے ہی بنایا ہے، 11 کو بھیجا، لوگوں نے اس طرح قدر نہیں کی، اس لیے آخری کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے کہ جب تم اپنے آپ کو اس کے قابل بنا لو گے تب وہ اپنی اس 12ویں نعمت کو تمہارے درمیان بھیجے گا۔ خوشنود ہے امام زمانہ، بلند ترین صلوات، صلی علی محمد۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں بہرحال عرض کیا، اور یقیناً آہستہ آہستہ چند شبیں ہی باقی ہیں، 2-3 شبیں ہی باقی ہیں۔ آج جو ہے وہ 6واں دن، اور شب جو ہے وہ شب عاشور، تو انسان شاید اتنی گفتگو بھی نہیں کر پاتا۔ بہرحال سفر بہت طولانی تھا کہ جس کے لیے کوشش کی کہ ہم آمادگی کریں کہ منجی بشر دوسرے ادیان سے لے کر، پھر اس کی اپنی ولادت سے لے کر، پھر اس کے اپنے فضائل اور اوصاف سے لے کر، پھر اس کے بعد اس کے بارے میں احادیث اور قرآن کی آیات، پھر اس کے بعد غیبت سے پہلے کا جو زمانہ ہے، منتظرین کی صفات، منتظرین کے وظیفے، اور پھر اس میں آخری جو تھا وہ ظہور، اور پھر حکومت آخر الزمان۔ تو یہ سفر بڑا طولانی تھا، لیکن ظاہر ہے انسان محدود ہے، انسان گفتگو کرتے کرتے جو ہے وہ اس کو پورا نہیں کر سکتا۔ بہت تھوڑے حصے تک ہم ان چند دنوں میں پہنچ پائے۔ کوشش کروں گا کہ بہرحال جتنا دن رہ گئے ہیں اس سفر کو ہم اور تیزی سے کریں، لیکن ذہن کی آمادگی بہت ضروری ہے کہ جب آپ ذہنی طور پر آمادہ ہو جائیں گے تو پھر تھوڑے سے مطالب اسی حساب سے آپ تک منتقل ہوں گے، کیونکہ گفتگو بہت قیمتی ہے۔ گفتگو ایسی نہیں ہے کہ وہ کر لیں اور صرف ٹائم پورا کریں اور کاؤنٹنگ کریں اور گھر چلے جائیں، نہیں عزیزان، میں نے تھوڑی پرچہ دینا ہے آپ کے لیے کہ آپ میرا ٹیسٹ لیں گے یا آپ کا، میں نے امام کو اپنا ٹیسٹ کروانا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور کیا ہم اس پہ پورا اتر رہے ہیں یا نہیں اتر رہے۔ اصل ٹیسٹ وہیں پر ہے عزیزان محترم۔ اب آپ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، اللہم خوب ظاہر ظہور سے پہلے کے حالات اور واقعات آپ سنتے رہتے ہیں احادیث میں، کتابوں میں، روایات میں، کہ دنیا بہت حالات خراب ہوگی، ظلم اور جور بڑھ جائے گا، فتنہ فساد بڑھ جائے گا، اخلاقیات تباہ ہو جائیں گے، یعنی بہت جتنی آپ سوچنا چاہیں، اولاد باپ سے دور ہو جائے گی، والدین کا قدر نہیں کرے گی، لوگوں کے روایات ہیں، لوگوں کے دلوں میں اپنے رشتہ داروں کے لیے محبتیں الفتیں ختم ہو جائیں گی، لوگ مادے میں انسان ڈوبتا چلا جائے گا، اور یہ آپ کے سامنے آج سب کچھ ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ انسان کا لباس ایسا ہوگا، مرد کا لباس ایسا ہو جائے گا، خواتین کے لباس ایسے ہو جائیں گے، بے حیائی بریائی عام ہو جائے گی، لوگ گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے بلکہ نارملائز ہو جائے گا سب کچھ۔ یہ سب جو ہم پڑھتے آ رہے ہیں، دیکھتے آ رہے ہیں، آج ہمارے سامنے یہ سب ہو رہا ہے، آج آپ کے سامنے ہو رہا ہے۔ دنیا کی دشمن کی طاقتیں بڑھنا شروع ہو جائیں گی، دجال کا فتنہ جو ہے وہ غرب سے جو ہے وہ نکلنا شروع ہو جائے گا۔ خوب ہر طرح دجال نوعی، یعنی جو صفات ہیں دجال کی وہ چیزیں تو پوری ہو چکی ہیں، شخصی دجال باقی ہے ابھی، کہ جو خود شخص ہوگا، ورنہ جو چیزیں ہونی چاہیے وہ ساری چیزیں پوری ہو چکی ہیں، آپ کو نظر آ رہی ہیں اگر ہم اپنی آنکھوں کو تھوڑا سا کھولیں، اپنی باطن کی آنکھ کو۔ اب امام کے اس لشکر کے لیے، امام کی تیاری کے لیے اپنے آپ کو ایک قدم آگے بڑھانا ہے عام آدمی سے۔ اگر ہم ایک قدم آگے بڑھائیں گے تو ہی ہم پھر اس
لشکر میں شامل ہو پائیں گے کہ جو امام کا لشکر ہے. عام آدمی نہیں چاہیے امام کو, یہ ذہن میں رکھیے گا. نارمل آدمی نہیں چاہیے امام کو. امام کی جو کمپنی ہے, امام کی جو آرگنائزیشن ہے, وہ اس ٹائم دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے. وہ ایک ظاہر ہے, ایک ہمیں جو ظاہر میں نظر آ رہا ہے, جو حالات ہو رہے ہیں, خوب یہ ظاہر ہے. روایات کی روشنی میں یہ ہے کہ آخری زمانے میں موقع دیا جائے گا. کس کو؟ سب کو موقع دیا جائے گا. وہ ہر چیز کو اپنے باہر نکالیں گے. اور یہ آخری زمانہ, یہ جو دیر ہوتی جا رہی ہے, یہ جو عصر غیبت ہے, یہ اصل میں وہ ہے, چھاننی ہے. اگر آپ سادے زبان میں کہیں, کیا کر رہی ہے؟ یہ خباثت کو طیب سے دور کر رہی ہے. یعنی اب دیکھا جائے گا کہ جو خباثتیں ہیں وہ بھی باہر آئیں گی, اور جو طیب ہیں, پاک ہیں, وہ بھی جدا ہوتے چلے جائیں گے. تو آپ گھبرائیں نہیں کہ مطلب ظاہر میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مطلب فلانی جگہ یہ ہو گیا, فلانی جگہ یہ ہو رہا ہے, یہ دنیا کی طاقتیں ظاہری طور پر یہ کر رہی ہیں, وہ کر رہی ہیں. ویسے بھی چھوٹے چھوٹے ویڈیو کلپ سے گھبرانے بھی نہیں چاہیے آپ کو. یہ تو میڈیا کا الگ اسٹریٹجی ہوتی ہے, ایک کلپ سے خوف پیدا کر دیتی ہے. یہ آپ کے اندر اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ بصیرت کیا ہے. اب یہ گھبراہٹ نہیں ہے. یہ جو سب آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ فرنٹ ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ تھیٹر دیکھتے ہیں تو تھیٹر میں کیا ہوتا ہے, ایک فرنٹ پہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے, لیکن ایک پردہ لگا ہوتا ہے. فرنٹ پہ کچھ اور دکھایا جاتا ہے, اصل چیز پسے پردہ ہوتی ہے. تو اصل جو ہے وہ پسے پردہ ہے, اور وہ کون ہے؟ وہ الہی نظام ہے, وہ الہی سسٹم ہے جو یہ موقع دے رہا ہے پردے کے ادھر والوں کو کہ اگر اچھے ہو تو ظاہر کر دو, اور اگر برے ہو تو بھی ظاہر کر دو, کیونکہ جب وہ پردہ ہٹے گا تو وہ بتائے گا کہ اصل کام کیا ہے. تو ہم اصل میں گھبرا کس کو جاتے ہیں؟ ادھر دیکھ کے کہ یہ دنیا کی طاقت ہے, یہ دنیا کی یہ چیزیں, یہ سب کیا ہو رہا ہے. کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا اپنا نظام ہے, اللہ کا اپنا سسٹم ہے, وہ ہوگا. پروردگار قرآن میں کہہ رہا ہے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. جو اللہ کا باقی, اللہ کی طرف سے جو باقی ہے وہ کیا ہے؟ وہ خیر ہے, وہ فائدہ مند ہے تمہارے لیے. وہ کیا باقی ہے؟ یہ آیت جو ہے وہ یہ حضرت شعیب کے اس وقت کے لیے ہے کہ حضرت شعیب, اور اس میں معاملہ لین دین کا تھا, ناپ تول کا تھا. تو پروردگار نے کہا کہ یہ جو بچتا ہے, یہ فائدہ مند ہے تمہارے لیے. روایات جو ہیں وہ ائمہ علیہ السلام سے جو ہیں وہ یعنی بقیت اللہ کی جب ٹرانسلیشن کرتی ہیں تو ائمہ کو, اور خاص طور پر آخری امام کے لیے یہ لقب جو ہے وہ مشخص کیا گیا ہے کہ اللہ کا باقی کون ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو یہی کہیں گے انا بقیت اللہ, میں ہوں اللہ کا باقی. راوی آیا امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں, اللہم صلی علی محمد. امام سے کہا کہ وہ آپ آخری جو حجت ہوگی ہم ان سے کیا کہیں؟ ہم ان کو امیر المومنین کہیں, السلام علیکہ یا امیر المومنین کہیں, کیا کہیں؟ کہا نہیں, امیر المومنین کا جو لقب ہے یہ مختص ہے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے. اللہم صلی علی محمد. تو کہا پھر ہم کیا کہیں؟ کہا السلام علیکہ یا بقیت اللہ, جو اللہ کا باقی ہے. خوب یہ اللہ کا باقی ہے, اللہ کا وعدہ ہے, لیکن اس وعدے کو خدا نے تو پورا کرنا ہے. مشکل ہماری ہے, اصل میں مشکل امت کے. جانو تو لوگ کہتے ہیں کہ 313 نہیں ہوئے ابھی تک, 313 کب ہوں گے؟ کیا ابھی تک 313 ہی نہیں ہوئے؟ اصل مسئلہ 313 کا نہیں ہے جانے محترم. ابھی تک ہمیں یہی بتایا گیا کہ اصل مسئلہ 313 کا ہے. 313 کا مسئلہ نہیں ہے, وہ مشخص ہے, وہ ہر دور کے اندر ہے. پہلے کون تھے جو قبروں سے اٹھائے جائیں گے؟ پہلے انبیاء کے دور سے لے کر خود صدر اسلام کے اندر اور باقی جو اصحاب ہیں, 313 مشخص ہیں وہ, جس میں سے کچھ ایک بڑی تعداد خواتین کی بھی ہے. وہ بھی خود انبیاء کے دور سے لے کر صدر اسلام کے دور سے لے کر اور آنے والے وقت میں 39 سے لے کر کچھ اتنی تعداد جو ہے وہ خواتین کی بھی ہے. یہ 313 کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ جو ہے وہ اس وسط کا ہے جو درمیان ہے.
اس 313 کے نیچے جو لشکر ہوگا اس کی آمادگی ضروری ہے. اور اگر ایک کمانڈر تیار ہے تو کمانڈر کو فوج چاہیے نا. اب یہ 313 اگر کمانڈر ہیں, اگر دنیا کے الگ الگ خطوں سے امام کی خدمت میں آئیں گے تو امام ایسے جب امام ظہور فرمائیں گے, مکہ سے لگیں گے, امام جو ہے وہ بلائیں گے. پانچویں امام, امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے, اللہم صلی علی محمد, امام سے روایت ہے کہ جب ہمارے آخری ظہور فرمائیں گے تو جو ان کے اصحاب ہوں گے وہ کہیں پہ بھی ہوں گے, وہ قدم بڑھائیں گے, ان کا اگلا قدم مدینہ میں ہوگا. یعنی اس طرح اتنا تیزی سے وہ ہوں گے جو بادلوں میں سفر کرتے ہوئے پہنچیں گے, وہ ہوں گے جو اشارہ کریں گے درخت اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا. یعنی وہ اتنی پاور میں ہوں گے, اور ہیں بھی صحیح, ایسا نہیں کہ نہیں ہے, یقیناً ہوں گے, ہیں. ہم نے نمونے دیکھے اپنی زندگی میں, ایسی ہستیوں کو دیکھا کہ جو آپ 313 کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ 313 ہیں. اب ہم اپنی گھبراہٹ کے لیے نام نہیں لیتے, ورنہ ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ ادھر کا ہے, وہ جو لیئرز ہیں. آیت اللہ شمس الدین اپنی جو ہے وہ کتاب ولی الزمان کے اندر بیان کرتے ہیں کہ ان کے بعد 2-3 لیئر ہیں, 2-3 لشکر ہیں, 15,000, 10,000, 5,000, اس طرح لیئر ہے. ان کا آمادہ ہونا, ان کا ریڈی ہونا ضروری ہے, کیونکہ وہ ہوں گے جو ٹیک اوور کریں گے ہر چیز کو, اور ہر ڈپارٹمنٹ میں کریں گے. اکنامکس کے ڈپارٹمنٹ میں آپ کو لوگ چاہیے, آپ کو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں لوگ چاہیے, آپ کو سٹی مینجمنٹ کے لیے لوگ چاہیے, شہر کو بنائیں کیسے, آپ کو جو ہے وہ ایئر پولوشن کو کنٹرول کرنا ہے, آپ کو ظاہری طور پر مثلا آپ کا چھوٹا سا علاقہ ایریا جو بھی ہے, ابھی ماہ محرم میں یہاں پہ کتنا رش ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں. ظاہر ہے اگر اس کو اسکاؤٹس ہو گیا یا پولیس یا رینجر یا ٹریفک پولیس اس کو کنٹرول نہ کرے تو کیا حل ہوگا روڈ کے اوپر. تو چند دنوں کے لیے چھوٹے سے ایک سیٹ اپ کے لیے آپ کو باقاعدہ سسٹم چاہیے. تو ظاہر ہے آپ کو اتنے بڑے سسٹم کو بھی تو مینٹین کرنے کے لیے لوگ چاہیے نا, مینجمنٹ چاہیے, کوالٹیز چاہیے اپنے اندر ساری. اور ظاہر ہے جب امام آئیں گے تو دنیا ویسے ہی کہیں اور پہنچی ہوئی ہوگی. روایت کہتی ہیں کہ جب امام آئیں گے اور اپنا ہاتھ دست رحمت رکھیں گے, عقلیں رشد کریں گی, عقلیں رشد کریں گے. انسان جتنی بھی ترقی کر جائے, جو بھی کر بھی رہا ہے, جتنی یہ مارس تک پہنچنے کی باتیں کرتا ہے انسان, مارس میں جو ہے وہ اسپیس ایکس کہہ رہا ہے کہ ہم بھیج رہے ہیں, لوگوں کو بھیج رہے ہیں. خوب یہ اتنی ترقی اور آگے بھی جتنی ترقی انسان کرتا رہے گا, یہ روایات کی روشنی میں صرف الفاظ میں سے 2 لفظ ہیں خالی. جب امام تشریف لائیں گے تو انسان 25 حروف اور 25 لیول ہے, وہ انسان اتنی ترقی کرے گا. اور امام جب ہاتھ رکھیں گے تو عقلیں جو ہے وہ منسجم یعنی متمرکز ہونا شروع ہو جائے گی. یعنی امام, اب استاد علی بیان کرتے ہیں کیا امام سب کے اوپر ہاتھ رکھیں گے؟ نہیں, امام کا ظہور خود دست رحمت ہے, دست رحمت ہے. وہ جب آئے گا یہ عقلیں جو پراکندہ ہیں, یعنی جو عقلیں بکھری ہوئی ہیں, یہ جمع ہو جائیں گی اور انسان بہت ترقی کرے گا, رشد کر جائے گا. ظاہر ہے اس رشد کو کیپچر کرنے کے لیے, اس چیز کو سنبھالنے کے لیے صلاحیت چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ چاہیے, ظاہر ہے صلاحیت تو چاہیے. اب اپنے آپ کو اس بڑی کمپنی میں نوکری لینے کے لیے سی وی اتنی تو اسٹرانگ ہو کہ امام اس کو دیکھے. اللہ صلی علی محمد وزیر محترم. آپ دیکھیں نا کہ کئی لوگ آئے, اللہم صلی علی محمد. اب آپ کے سامنے کربلا کیوں بار بار گفتگو کی جاتی ہے, کیوں بار بار؟ کیونکہ یہاں پر بھی کئی لوگ چاہتے تھے, کئی لوگوں کو خط لکھے گئے, کئی لوگوں کو دعوت بھی دی گئی, کئی لوگ امام سے ملاقات کرنے بھی آئے, ملے بھی صحیح, لیکن کیا سب کو امام نے اپنے پاس رکھا؟ نہیں رکھا. کیوں؟ صلاحیت چاہیے تھی. امام نے کوانٹٹی کو نہیں دیکھا, امام نے کوالٹی کو دیکھا.
خوب کوالٹی بڑھائیں، خوب یہاں برتر ہی بھاری ہو گئے کائنات کے لیے، یہاں ضرورت نہیں تھی. حق کو ہجوم کی ضرورت نہیں ہوتی. حق ایک بھی ہونا تو حق ہوتا ہے. یار گھبرانے کی ضرورت نہیں. کبھی بھی مطلب کہیں آپ دیکھو اتنے سارے لوگ کھڑے ہوں، کھڑے رہے، اتنے سارا مجمع ہوتا رہے، اسے کیا فرق پڑتا ہے. ہم تو اس روایت کو مانتے ہیں جسے حضرت عمار نے بیان کیا. کیا کہا؟ یا رسول اللہ میں آپ کے بعد فتنے دیکھ رہا ہوں. بابا سیرت تھے نا حضرت عمار، بابا سیرت شخص، اصحابیوں میں سے بڑا رتبہ ہے. اینا عمار، عمار کہاں ہے؟ یہ کیوں ہے روایت میں اینا عمار، عمار کہاں ہے؟ یعنی باقاعدہ تاریخ میں عمار کو فوکس کرو، عمار کہاں ہے. کہاں کا مطلب کہاں ہے؟ یعنی رسول کے جانے کے بعد عمار کس طرف تھا. حقانیت کو اظہار کے لیے رسول نے حضرت عمار کے ذریعے سے دنیا کو سمجھایا. ہو سکتا ہے کہیں تمہارا بغض نظر آئے مگر عمار کو تو دیکھنا، عمار کہاں ہے. یہ حضرت عمار نے کہا کہ یا رسول اللہ میں فتنہ دیکھ رہا ہوں، میں مشکلات دیکھ رہا ہوں، آپ کے بعد کہاں جاؤں، کس طرف جاؤں. تو دیکھا ایسے میں حضرت علی تشریف لا رہے تھے. رسول خدا نے فرمایا عمار پوری دنیا کے لوگ ایک وادی میں اور علی ایک وادی میں ہو، حق علی کے پاس ہے. خوب یہاں کمپرومائز ہی نہیں ہے. خوب حق ادھر، اس لیے حدیث ہے حضرت عمار کے لیے کہ عمار مال حق و حق مال عمار، یعنی جہاں عمار حق کے ساتھ ہے اور حق عمار کے ساتھ ہے. یہ ایک حصہ ہے. لیکن یہ حدیث ہم حضرت علی کے ساتھ بھی سنتے ہیں کہ علی مال حق و حق مال علی. لیکن حدیث آگے بھی ہے کہ جہاں جہاں علی جائے گا حق وہاں وہاں موڑ جائے گا. یعنی خود اپنی ذات میں صراط ہے. اہدنا الصراط الپروردگار مجھے ہدایت کے راستے پر، ہم کہتے ہیں قائم رکھ، کیونکہ ہم ہدایت کے راستے پر ہیں. وَصِرَاطٌ علی، حق علی کا راستہ حق کا راستہ ہے. خوب اب یہ جو یہ سسٹم ہے، یہاں پر پرسنالٹی نہیں ہے، ذات مولا کائنات اپنی جگہ، لیکن کیونکہ رسول خدا سسٹم دے رہے ہیں اسی لیے اب امام کے لیے بھی صلاحیت پیدا کرنی ہے. امام حسین علیہ السلام نے بھی صلاحیتوں کو دیکھا، چیک کیا امام نے. اگر نہیں ذرا سی بھی لذیذ تو امام نے کہا مجھے نہیں چاہیے. کہنے والا نے کہا یہ لے لے مولا، وہ لے لے، یہ سب دینے کو تیار ہوں. بقول آج کی زبان میں کہ ڈونیشن نہیں چاہیے، خود کم کرو آگے. کچھ لوگ کہتے ہیں ڈونیشن دے دیں گے چلے، نہیں وہ بھی اچھی بات ہے لیکن خود کام کرو. امام نے کہا نہیں مجھے تم چاہیے. امام کو پیسوں کی ضرورت تھی، امام کو گھوڑوں کی ضرورت تھی، امام کو تلواریں، امام کے لیے ملائکہ اترے ہوئے تھے. مگر نہیں، امام چاہتے تھے ایسے ہیرے جمع کروں کہ جنہیں تاریخ مکان اور زمان مدھم نہ کر سکے، جن کی روشنیاں اتنی مضبوط ہوں کہ وہ سارے ظلمت کے پہاڑوں کو توڑتی ہوئی نکل جائیں. ایسے ہیروں کو امام جمع ہو. امام کو بھی آخری یہی ہیرے چاہیے. اب آپ اپنی سی وی کو انہینس کریں، آپ اپنے آپ کو بڑھائیں. خوب آپ آنے والے دور میں آپ کو سوچنا چاہیے کہ دور ڈیجیٹل ہوتا جا رہا ہے، ڈیجیٹائز ہوتا جا رہا ہے. ساری چیزیں جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے، ہم کتنا بڑا سسٹم کریٹ کر پائے ہیں آج تک، ہمارا نیٹ ورک کتنا ہے، ہم آپس میں کتنے کنیکٹڈ ہیں پوری دنیا میں، ہم کس طرح ہم دنیا کو موو کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، ہم دنیا کی موومنٹ میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ مجلس ہے اس لیے، یہ اس لیے ہے کہ 61 ہجری میں ایک امام کو کچھ لوگوں نے بلایا، امام نے بہرحال اپنا بلایا، امام اپنی جنگ امام جیتے ہیں، لیکن اب جو آئے گا وہ اس سے بڑا معرکہ ہونے والا ہے. یہ جو معرکہ کل میں نے آپ کی خدمت میں بنایا کہ دو سسٹم کا کولیجن ہے ایکچولی. خوب یہ سسٹم جو دوسرا ہے اس کی مشکل کیا ہے، اس کو پریشانی کیا ہے؟
تو جب رسول خدا کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد جب مبعوث کیا، نبوت دی، تو مولا کائنات کہتے ہیں کہ میں نے شیطان کی چیخ کو سنا. شیطان نے چیخ ماری ہے. تو رسول خدا سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے یہ چیخ سنی. رسول خدا کی حدیث ہے، ہاں علی جو میں سنتا ہوں وہ آپ بھی سنتے ہیں، جو میں دیکھتا ہوں وہ بھی آپ دیکھتے ہیں. غار حرا میں جب یہ ہوا تو حضرت علی بھی ساتھ ہے. کہا کہ کیونکہ اللہ نے مجھے نبی مبعوث کیا ہے بشریت کی ہدایت کے لیے، تو شیطان مایوس ہو گیا. یہ شیطان کی مایوسی اس کی چیخ تھی. اس نے چیخ ماری کہ اب کیا ہو گئی، تو آخری ہادی آ گیا ہے. اب یہ آپ دیکھیں کہ جہاں پر خطبے اگر آپ کو توفیق ہو پڑھنے کی، امام حسین علیہ السلام کے جو امام نے بیان کیے مدینہ سے چلتے ہوئے رستوں میں مختلف جگہوں پر، تو آپ کو ایک جملہ بہت زیادہ واضح نظر آتا ہے کہ اگر آپ سے پوچھا بھی جائے کہ یہ امام حسین علیہ السلام کا مقصد کیا تھا، امام واضح کہتے ہیں میں اپنے جد کے دین کو احیا کر رہا ہوں، یعنی اپنے بابا کی اور اپنے جد کی سنت پہ عمل کروں. میں کوئی نیا کام نہیں کر رہا. میں امر بالمعروف کے لیے، نہی منکر کے لیے، امت کی اصلاح کے لیے. آپ یہ دیکھیں تو یہ بات آپ کو دیکھیں تو نارمل سی بات ہے، یعنی کیا ہے، لیکن نارمل نہیں ہے، سب کچھ اسی کے اندر ہے. رسول خدا نے کیا کیا؟ رسول خدا نے آ کر پورے کفر کے نظام سے مقابلہ کیا، ہر طرح کا، چاہے اکنومیکل تھا، اقتصادی تھا. مکہ میں جو پہلی اصل میں انہیں بتوں سے اتنی محبت کا مسئلہ نہیں تھا، انہیں مسئلہ یہ تھا کہ بتوں کی آڑ میں جو پیسہ تجارت ہوتی تھی اس کا مسئلہ تھا. یعنی اقتصادی نظام، یعنی اپنے ہاتھ میں طاقت کو رکھنا، پیسے کو رکھنا. لوگ آ رہے خریداری، اگر آپ بتوں کو ہٹا دیں گے اور عبادت گاہ لے آئیں گے تو پہلی بات تو اجارہ داری چلی گئی. جیسے آج کل ہماری زبان میں کہتے ہیں دکان بند ہو گئی. اب جس کی دکان بند ہو رہی ہے تو اسے تو تکلیف تو ہوتی ہے بھائی، تو وہ تو پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ دوسری دکان کھلنے ہی نہ دے. تو وہاں دکان بند ہو رہی تھی بتوں کی آڑ میں. اچھا کفر بھی ہے، نفاق بھی ہے، اقتصادی نظام بھی ہے، خدا کے مقابلے میں شریک بھی ٹھہرا رہے ہیں، یہ سب طاقتیں جمع ہوئی ہوئی ہیں. رسول خدا نے مقابلہ کیا. اب رسول خدا مقابلہ کرتے کرتے قوم کو جمع کیا. پہلے بدر میں 313، پھر بڑھتے 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 ایک سسٹم بنایا، ایک ریاست بنائی مدینہ کی، جو ہمارے بھی خواب ہے کہ ہم بھی مدینہ کی ریاست جو ہے وہ بنائیں. مدینہ کی ریاست بنانے کے لیے ولایت کو قبول کرنا پڑتا ہے جانے محترم. بغیر ولایت کے کوئی بھی مدینہ کی ریاست قائم نہیں ہو سکتی. یہاں پہ آپ کو واضح راستہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اب ہم کیا کریں. اب یہاں پہ اب جب یہ ہوا اور پھر امام، میں نے کل آپ کو اس کو ڈیفائن کیا کہ امام ولایت کے ذریعے، امامت کے ذریعے سے اس کو بھرے مولا کائنات نے بھی اپنے اس کے اندر پورا اس کو کرتے رہے. اور اس طرح امام حسن، اور پھر جب سید الشہداء کے پاس باری آئی تو سامنے والا سسٹم اپنی پوری طاقت کے ساتھ شکلوں کو بدل کر، ظاہر کو بدل کر پہنچا ہوتا. وہاں امام نے بھی اپنے پوری طاقت کے ساتھ سسٹم کا مقابلہ کیا. ابھی جس دور کے اندر ہم زندہ ہیں، یہ دور تاریخ کا سب سے سخت دور ہے. یہاں پر آپ بالکل یوں سمجھ لیں کہ ابن زیاد لعین جب کوفہ وارد ہوا ہے تو یہ کہہ کے نہیں آیا کہ میں آ رہا ہوں. کیا کہہ کے آیا؟ کیا بن کے آیا؟ بنی ہاشم کے لبادے میں، یعنی آیا، چند لوگوں کے ساتھ اندر آیا. یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی تمہیں اگر توڑے گا، مارے گا، تو تمہارے لبادے میں ہی تمہارے اندر داخل ہوگا. یہی ہوا. حضرت مسلم بن عقیل کو تنہا کیسے کر دیا گیا؟ سسٹم ہے، وہ سسٹمیٹک کام کر رہا ہے دشمن، وہی کر رہا ہے. سورہ مجادلہ، وقت نہیں ہے کہ میں بہرحال اس کی طرف اشارہ کروں یا بہت زیادہ جاؤں. ہمارا اشارہ تیزی سے کرتا ہے وہ گزر جاؤں گا. جانے محترم، بہت معذرت بھی چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے اذہان کے اندر مجلس کے لیے شاید آپ کچھ اور کانسیپٹ لے کے آتے ہوں یا آ رہے ہوں یا مسلسل آ رہے ہوں.
بہرحال ماشاءاللہ پورے کراچی میں، پاکستان میں، دنیا میں مجلسیں ہو رہی ہیں، ہر طرح کی چیز آپ کو ملتی ہے، جہاں سے آپ کو جیسا اچھا لگے آپ سنتے رہیں، لیکن بہرحال ہر شخص کی اپنی ایک ڈیوٹی ہے، اس نے نبھانی ہے، ہماری بھی ایک ڈیوٹی ہم نبھا رہے ہیں۔ اذہان کو کھولنا ضروری ہے عزیزان محترم، یعنی یہ مجلس صرف اس لیے نہیں ہے کہ مطلب میں پڑھ رہا ہوں مجلس، جو کوئی بھی مجلس پڑھے، مجلس صرف برائے مجلس نہیں ہے، مجلس اس لیے ہے کہ ہم اپنے اصلی وارث کو بلائیں، اور ہمارا اصلی وارث غیبت کے پردے میں ہے، اور جب تک نہیں آئے گا چیخ چیخ کے، گریہ کر کر کے، رو رو کے بلائیں مجلسوں میں، مولا ہم آپ کے جد کے اوپر رو رہے ہیں، ہم آپ کے جد کے لیے جمع ہیں، ہم اس غم کو، اس ظلم کے مقابلے میں، ساری چیزیں میں تو ہم تیار ہیں۔ خوب یہ بہت ضروری ہے۔ سورہ مجادلہ میں جو ہے وہ قرآن کی آیات اشارہ کرتی ہیں، کیا اشارہ کرتی ہیں؟ کہ نجوا جو کان میں کیا جاتا ہے جسے سرگوشی کہتے ہیں، یعنی کان میں کوئی بات کرے خوب نجوا کر رہا ہے، دو نجوے ہیں قرآن کی آیات کی روشنی میں، ایک نجوا ولی خدا کا ہے، ایک نجوا شیطان کا ہے، دو نجوا ہے۔ میں بس اشارہ کرتا ہوں، آپ خود انشاءاللہ اس طرح پہنچ جائیں گے کہ جب ہر کوئی آتا تھا رسول کی خدمت میں، سوال پوچھتا تھا، تو قرآن کی آیت نازل ہوئی، کیا آئی؟ صدقہ دے کے رسول سے سوال کرو، ہے نا؟ صدقہ دے کے رسول سے سوال کرنا، ہر کوئی سوال کرتا ہے۔ آپ تھوڑی دیر مولانا کو بٹھا دیں، ہر بندہ سوال کرتا ہے، کرنا بھی چاہیے، لیکن نہیں بھی کرنا ہوگا پھر بھی کرے گا، اور ہو سکتا ہے بہت سی چیزیں آپ کو اویلیبل ہے، لیکن پھر بھی چلو مولانا بیٹھے کچھ نہ کچھ پوچھ ہی لیجیے۔ رسول خدا کی خدمت ہر آدمی سوال کرتا ہے، ہر آدمی سوال کی اجازت کی ہے، پروردگار رسول کے ادب احترام، صدقہ دے کے رسول سے سوال کرو۔ تاریخ گواہ ہے، سوائے ایک شخص کے کسی نے صدقہ دے کے سوال نہیں کیا، کسی نے، سوائے مولا کائنات کے کسی نے صدقہ دے کر۔ اب جب مولا نے صدقہ دیا تو پھر رسول خدا نے نجوا کیا مولا کائنات کے ساتھ، یہ ہے نجوائے الہی، وہ جو ٹرانسفر کیا گیا یا وہ جو بھی تبادل ہوا، وہ سسٹم ہے ایک۔ دوسرا نجوہ کس کا ہے؟ شیطان کا۔ شیطان سرگوشیاں کرتا ہے، ابھی تک کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، یہ تو نارمل آدمی کے لیے، لیکن جو سسٹم بنایا ہے پیرالل، وہ ابھی تک اس میں نجوہ کر رہا ہے۔ اچھا شیطان کو کیسے پتا چلا ہے؟ شیطان کو کیسے پتا چلا؟ کس طرح فرعون کو یہ بتایا گیا کہ تمہارے دور میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے؟ وہ الہی خبر ہے نا، یہ کیسے بتائی گئی؟ یہ کون بتا رہا ہے؟ یہ ہر نبی کے دور میں آپ دیکھیں کہ کوئی نہ کوئی خبریں دے رہا ہے۔ حضرت یوسف کے دور کے اندر بھی جو ہے وہ خبریں دی جا رہی ہیں، حضرت عیسیٰ کے دور کے اندر بھی خبریں دی۔ کون ہے؟ یعنی شیطان کا سسٹم بھی نجوا کر رہا ہے، ان کے پاس بھی انفارمیشن ہے۔ اور یہ جو آج آپ کو نظر آ رہا ہے نا خطے کے اندر، یہ شیطان کا نجوا ہے، جو اس نے نجوا کیا ہے کہ اسی خطے میں وہ آخری آئے گا۔ یہ جو نجوا کیا ہے، جو اس نے پوری طاقت لگائی ہوئی ہے پورے اس حصے کو کنٹرول کرنے کی، وہ ڈھونڈتے رہے امام کہاں ہے، وہ ڈھونڈ رہے ہیں وہ، اور یہ نجوا بھی ہے، یہ انہیں پتا ہے کہ ان تک پہنچنے کے لیے لوگ بھی تیار ہو رہے ہیں، تو کیا کرے، کیسے روکے لوگوں کو، کیسے لوگوں کو پتا چلے کہ امام کے لیے کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کچھ ایسا سسٹم بناؤ کہ یہ سب ہمارے سسٹم میں آ جائے، اور انہوں نے بنا لیا سسٹم۔ آپ پورے کے پورے اس سسٹم میں ہے آپ کا ڈیٹا، پورا ڈیٹا، بس آپ کی توجہ مطالب جو ہے وہ آپ جانتے ہیں، لیکن شاید توجہ اس طرح نہیں ہوگی، بس تھوڑی سی عنایت چاہیے۔ کیوں سینٹرلائزڈ سسٹم ہے کمیونیکیشن کا؟ کیوں سب کچھ کلاؤڈ پہ رکھا جاتا ہے؟ کیوں سارا ڈیٹا جو ہے وہ NSA کے پاس ہے؟ کیوں صرف چند کمپنیاں جو ہیں وہ ہر ملک کے اندر تسخیر کر چکی ہیں؟ کیوں؟ ان آؤٹ چیک کیا جائے۔ کیوں آپ کا موبائل اتنا اسمارٹ ہے
کہ وہ آپ کی آواز کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے خالی. کیوں آج آپ کا موبائل آپ کی تصویر دیکھ کر اوپن ہوتا ہے؟ کیوں؟ انہوں نے سارا ڈیٹا کلیکٹ کیا ہوا ہے. وہ آپ کے چہرے کے خد و خال، وہ آپ کی آواز کی پچ، حتیٰ وہ آپ کی آنکھوں کے ریٹینے سے واقف ہیں. یہ ڈیٹا وہ کلیکٹ کیا انہوں نے. یہ مذاق نہیں ہے. ہم تو مذاق میں لگے ہوئے ہیں، پبلک گیم کھیل رہی ہے. نہیں، ایکسپیرینس وقت نہیں ہے ایشرے کے اندر میں بہت ڈیٹیل میں ان باتوں پہ گفتگو کروں. پھر لوگ بولیں مولانا یہ مجلس میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ سمجھنے کی کوشش کرے آج کے حسین کے مقابلے میں کون سا نظام کھڑا ہوا ہے. آپ کو کس کا مقابلہ کرنا ہے اس ٹائم؟ ہم تو سو رہے ہیں، ہمیں کیا پتا کون ہوگا، ہمیں کیا پتا. کتنا بریف زوم الگوریتھم ڈیزائنڈ ہے ان کا. کیوں؟ کیونکہ ان کو نجوا کر دیا گیا ہے اس خطے سے اٹھیں گے لوگ اس کے لیے جو کئی 100 سال سے غیبت کے پردے میں ہے. ان کو تیار نہیں ہونے دینا. اور اگر ذرا سا بھی کو تیار ہے بس ختم کر دو اسے. ذرا سے بھی کچھ ہوتا ہے آپ کے سامنے بس دیر ہی نہیں لگتی. یا غائب ہو جائے گا، یا مر جائے گا، یا حادثہ ہو جائے گا. اب تو ویسے بھی حادثہ ہوتا ہے، اب ہمارا بھی نہیں جاتا، اب حادثہ ہوتا ہے. حادثہ ہوا دنیا میں میری حادثہ ہی ہوا تھا بس. بہت دقیق نظام ہے. مقابلہ بہت سخت ہے، آسان نہیں ہے. آگ سے مقابلہ ہے. کہنا بہت آسان ہے، یا لیتنی کنت معکم، کاش آپ کے ساتھ ہوتے کامیاب ہو جاتے. آسان نہیں ہے یہ. امام حسین علیہ السلام کو جگر کا خون چاہیے. جگر کا دے سکتے صبح شام لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. خشنود امام زمانہ بلند ترین صلوات. خوب صلاحیت پیدا کرنی پڑتی ہے. صلاحیت پیدا کرنی پڑتی ہے. خوب صلاحیت پیدا کرنے کے لیے معرفت ضروری ہے. خو امام کی معرفت ہی چاہیے ہمیں. ہم اسی کے لیے ہی یہاں جمع ہوتے ہیں اور جمع ہوتے رہیں گے. ہمیں اللہ نے یہ کوالٹی دی ہوئی ہے. ہمیں دعا ہے سیدہ کی. یہ ہمارے اندر دشمن ہمیں ختم نہیں کر سکتا. یہ یاد رکھیے گا. ہمارا جو عزاداری اور عزاداری کی طرف بڑھتا ہوا قدم شہادت ہے، یہ ختم کرنے سے ختم نہیں ہوتا. اس کی کوالٹی یہی ہے. یہ جتنا ختم کیا جاتا ہے یہ اتنا سرخ ہو جاتا ہے اور یہ اتنی ہی اس کی پرواز بڑھتی چلی جاتی ہے. بس یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس وادی میں داخل کر لیں جو کہ امام کی وادی ہے. علماء نے اپنے آپ کو اس وادی میں داخل کیا، اپنے آپ کو اس قابل کیا. انہوں نے واقعاً شخص نجف میں ہے، ایک کسی سے وظیفہ لیتا ہے، اسے کہتا ہے کہ کوئی شخص یہاں آیا ہوا ہے دوسری جگہ سے، بہت پہنچا ہوا شخص ہے. وہ شخص بھی اس کے پاس گیا، عالم دین ہے خود، بہت زیادہ اس پہ اتنا اعتقاد نہیں ہے لیکن اتنا وہ دعوے کر رہا ہے کہ مجھے سب پتا ہے. تو اچھا اگر تمہیں اتنا پتا ہے تو مجھے یہ بتاؤ کہ میں اپنے وقت کے امام سے ملنا چاہتا ہوں، تو مجھے کوئی وظیفہ بتاؤ. اس نے کہا ٹھیک ہے، ایک وظیفہ دے دیا. وہ اس وظیفے پہ عمل کرنے کے لیے شہر سے باہر چلے گئے. وہ کہا تھا کہ جہاں خالی جگہ ہو، ہر طرف بیاباں ہو، وہاں بیٹھ جاؤ، اپنے گرد ایک لکیر کھینچ کے، اثار کھینچ کے بیٹھ جاؤ. اور کچھ پڑھنے کو دیا، کہا کہ یہ پڑھو. یہ بیٹھ گئے، مشغول ہو گئے. تھوڑی دیر میں دیکھا کہ ایک شخص آیا، اب یہ اپنے پڑھنے میں مشغول ہے. کہا کہ کیا کام ہے؟ اب انہوں نے سر نہیں اٹھایا. کہا مجھے آپ سے کام نہیں ہے. کس سے کام ہے؟ مجھے اپنے امام سے کام ہے. کہا عجیب لوگ ہیں، بلاتے بھی ہیں
اور دیکھتے بھی نہیں ہیں. یہ کہہ کر امام چلنا شروع ہو گئے. ایک دم جب یہ اپنے ہوش میں آیا تو اس نے بولا یہ تو امام تھے. اب یہ امام کے پیچھے بھاگے. اب یہ جتنا بھاگے امام تک پہنچ نہ پائے. امام آگے آگے. اچانک سے اسی ایک جگہ پہ دیکھا دروازہ ہے, امام اس میں داخل ہو گئے. اب یہ ایک دم دروازے پہ پہنچا اور اس نے دروازہ کھٹکھٹایا. ایک شخص باہر آیا. کہا کیا ہوا؟ کہا امام سے ملنا ہے. کہا ایک منٹ رکو. دروازہ کھولا. پھر کہا آؤ. اب اس نے اپنے ذہن میں کچھ سوال تیار کیے ہوئے تھے, علمی سوال, کیونکہ عالم دین تھے تو علمی سوال تھے کہ میں امام سے پوچھوں گا. اب یہ اندر آئے تو دیکھا کہ امام بیٹھے ہوئے ہیں, سامنے قرآن رکھا ہوا ہے. امام کو سلام کیا. اب سوال بھول گئے, سوال یاد ہی نہیں آ رہا. بہت کوشش کی, یاد نہیں آیا. بس یہ سلام کیا اور پھر باہر نکل آئے. جیسے ہی باہر نکلے سوال یاد آ گئے. پھر دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا. پھر وہ خادم نے کہا امام. کہا نہیں ہے. کہا کیسی بات کر رہے, میں ابھی دیکھ کے آیا ہوں. کہا نہیں ہے امام. کہا جھوٹ بول رہے ہیں. اس شخص نے بولا تم ایک مومن پہ تہمت لگا رہے ہو. کہا میں نے دیکھا. کہا میں کئی عرصے سے یہاں پہ ملازم ہوں, مگر مجھے نہیں پتا ہوتا امام آتے کب ہیں اور جاتے کب ہیں. ہاں امام کا ایک شاگرد بیٹھا ہوا ہے, اگر چاہو تو اس سے ملوا دیتا ہوں. کہتا ہاں آ جاؤ. دروازہ کھولا, دیکھا اسی حالت میں قرآن پڑھا. سید ابو الحسن اصفہانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ, جو اپنے زمانے کے مراجع بزرگ تھے, اپنے زمانے کے بہت بڑے مراجع تھے, وہ بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے سوال پوچھے, انہوں نے جواب دے دیے. یہ واپس آیا. اب ان کو ذہن میں آ رہا ہے کہ کیونکہ اسی زمانے میں ہے, نجف میں رہتے ہیں, اب کہہ رہے ہیں کہ سید اتنے بڑے مقام پہ کیسے, کیا واقعاً سید اتنے بڑے مقام پر ہے؟ یہ کہتے ہوئے خیر گئے. رات کو بے چینی میں نیند نہیں آئی. صبح اٹھے, جاتے ہی سید کے گھر دروازہ کھٹکھٹایا کہ میں دیکھوں تو صحیح. جیسی دروازہ کھٹکھٹایا, سید نے اندر سے پہلے اپنے خادم سے کہا کہ فلانا آیا, اسے آنے دو اندر. اب انہوں نے کیا دیکھا کہ جس طرح وہاں دیکھا تھا ویسے ہی وہ بیٹھے ہوئے ہیں قرآن کھول کے. اب آئے, وہی سوال پوچھے, انہوں نے وہی جواب دیے. پھر انہوں نے کہا مگر سوال تم نے کل نہیں پوچھے تھے میرے سے. اب انہیں یقین ہو گیا کہ نہیں. لیکن ایک شخص اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ جہاں امام اپنی نوکری, امام کی نوکری ہے نا, امام کی. اس زمانے میں ایک شخص حج سے واپس آیا اور سید ابو الحسن اصفہانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے آگے غصے ہو گیا کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے نجف میں اور آپ کو سامرا میں بیٹھنا چاہیے تھا امام کی خاطر. ان کا دروازہ کھلا رہتا تھا, لوگ آتے تھے سوال پوچھ. انہوں نے خط پڑے ہوئے تھے, لیٹر, نامے, ان کا اٹھاؤ, اور کچھ خطوں کو کہا کھولو, صرف اوپر سے دیکھو. کہا یہ امام کے اپنے خط ہیں, یہ امام نے ہمیں یہاں ڈیوٹی پہ بٹھایا ہوا ہے. یہ جو آج کل ہمارے لیے بڑا آسان ہوتا ہے نا, کسی بہت بڑے بزرگ علماء مجتہد جو آج کے زمانے کے ہیں ان کے خلاف بات کر دینا, ان کے خلاف. دیکھیں یاد رکھیں, بہرحال ہر شخص کامل نہیں ہو سکتا, لیکن ابھی اس زمانے میں ان سے کامل کوئی شخص ہے نہیں ہمارے لیے ظاہری طور پر. ٹھیک ہے. اب اگر کوئی ان کے خلاف, یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا, کوئی بھی ان کے خلاف اگر کہیں بات کرتا ہے تو سمجھ لے وہ امام کے سسٹم کو خراب کرنے کی بات کر رہا ہے. اس میں کوئی تکلف اور تعارف کی بات ہے ہی نہیں, کیونکہ یہی وہ سسٹم ہے جو ابھی ہمیں امام تک لے کے جا رہا ہے. اور ظاہر ہے جس کو دشمن کو اصل کو مشکل کس سے ہے, مشکل اسی سے ہے, اسی سسٹم سے مشکل ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ سسٹم باؤنڈریز پہ نہیں ہے, رنگ نسل پہ نہیں ہے. یہ واحد سسٹم ہے اس ٹائم دنیا کا جو صرف اور صرف ولایت پر قائم ہے, ولایت پر ہے. خوب آپ علی کے ماننے والے ہیں, پوری دنیا میں کہیں بھی رہتے ہوں, آپ افریقہ کے رہنے والے ہوں, شیخ زکزکی کے ماننے والے ہوں, آپ فرانس کے ہوں, افریقہ کے ہوں, امریکہ کے ہوں, نارتھ امریکہ کے ہوں, چائنا کے ہوں, جاپان کے ہوں, انڈونیشیا کے ہوں, ملائیشیا کے ہوں, آسٹریلیا کے ہوں, چھوٹے چھوٹے جو جزیرے ہیں آپ ان کے ہوں, ہندوستان, دنیا کے کہیں کے بھی ہوں, آپ کنیکٹڈ ہے ایک سسٹم سے. یہی مشکل ہے سب سے بڑی اس ٹائم جو رکاوٹ ہے اس نجوے کو, وہ جو ہو رہا ہے شیطان کا,
اسے اسی سے مشکل ہے. کہا ایک شخص بھی ان کا اپنے لبوں کو کھولتا ہے یہ تیار ہو جاتے ہیں. عزیزان محترم، خوب ایسے خدا نے اپنا نظام کیا ہوا ہے. آپ میں پیچھے رہ جائیں گے، رہ جائیں، اپنا نقصان. وہ بڑھ رہا ہے. یہی کمال ہے سید الشہداء کا کربلا. یہاں کی درسگاہ میں بیٹھا ہوا 12 سال کا بچہ بھی موت مجھے شہد سے بھی زیادہ بیٹی ہے. یہ سسٹم کا کمال ہے، یہ اسی سسٹم کا ہے. اب کافی پرانی بات ہے. بچہ نارتھن ایریاز کا اٹھتا اٹھتا چلتا ہوا ایک بہت بڑے عالم دین کی خدمت میں پہنچا. اس وقت ان کے پاس جو ہے وہ کافی جو تھے وہ اختیارات تھے. آیا، وقت نہیں ہے ظاہر ہے ملنے کے لیے، شور مچایا سیکورٹی سے، مجھے ملنا ہے مجھے ملنا ہے. وہ نکل لے کے باہر کہیں جانے کے لیے کسی میٹنگ میں. ان کا کیا ہوا؟ کہا بچہ ہے رو رہا ہے. اچھا آنے تو ٹائم ہے. بچہ رو رہا ہے. کہا کہاں سے ہو؟ کہا فلانی جگہ سے ہو. اسی کی زبان میں بات کی، تھوڑا خوش ہو گیا. کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا میں آپ سے ایک گزارش کرنے آیا ہوں. 12 سال کا ہے بچہ. کہا کیا؟ کہا یہ جو ممبر پہ مجالس میں مصائب پڑے جاتے ہیں نا، 12 سال کا ایک بچہ تھا اور اس نے اپنے آپ کو اپنے وقت کے امام کے لیے قربان کیا. یہ مصائب بند کروا دے. وہ کہا یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ کہا ہاں، کہتے ہیں 12 سال کا بچہ تھا. اب ہم اگر کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ کرنے دو تو کہتے ہیں نہیں تو بچے ابھی اسکول جاؤ. کہہ رہا ہے یا وہ بند کروا دے یا پھر ہمیں جانے دے. یہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہے؟ کیا آج میرا 12 سال کا بیٹا شوق شہادت رکھتا ہے؟ کیا میرے بیٹے کو شہادت کا مفہوم پتا ہے؟ کیا میرے بیٹے کو یہ پتا ہے کہ بیٹا تم نے اپنے وقت امام کے لیے حضرت قاسم کی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہونا ہے؟ کیا یہ میں اپنے بچے کو ذہن میں ڈال رہا ہوں؟ نہیں مولانا صاحب، یہ تو بہت ایکسٹریمسٹ تھاٹ ہے. تو پھر آپ کربلا میں رونے کیوں آتے ہیں؟ کیوں آتے ہیں آپ رونے یہاں پہ؟ امام حسن کا بچہ ٹکڑے ہو جائے، آپ کا بچہ او لیول اے لیول پڑھتا رہے. میں بڑا نہیں کہا کہ آپ کا بچہ پڑھائی نہ کرے، نہ اس کو بڑھائیں، بہترین بنائیں، دنیا کا بہترین آفیسر بنے، بزنس مین بنے، انجینئر بنے. امام زمانہ کو ضرورت ہے، لیکن یہ جذبہ اس کو بچپن میں ڈالیں گے تو وہ انجینئر بن کے امام کے کام آئے گا. اللہم صلی علی محمد. یہ جذبہ ہی تو ہے. اللہم صلی علی محمد. بس عزیزان محترم، تھوڑی سی رحمت کی ضرورت ہے، وقت بہت تیزی سے آگے کی طرف بڑھا ہے. خوب یہی تو وہ جذبہ ہے جو پوری طاقت کے ساتھ روکنے کے باوجود بھی روک نہیں پا رہا. کیوں؟ کہا کہ ان کی درسگاہیں ایسی ہیں، یہ کبھی علی اکبر کی سیرت پہ چلتے ہیں، کبھی حضرت قاسم کی سیرت پہ چلتے ہیں، کبھی حضرت عباس کی سیرت پہ چلتے ہیں. نہ انہیں بدن کے ٹکڑوں سے ڈر ہے، نہ انہیں بازو کٹوانوں سے ڈر ہے، نہ انہیں سینوں پہ کچھ کھانے سے ڈر ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ سید الشہداء کے اس راستے پر اپنے وجودوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے. شب عاشور، بس آپ نے زحمت تمام کیا عزیزان محترم، بڑے سخت جو تھے وہ آپ نے تحمل کے ساتھ سنا. تفکر اور فکر اور توسل کی ضرورت ہے. ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے. متصل کرنا ہے ہمیں اپنے آپ کو امام، بس آپ متصل ہو جائیں، خود امام آپ کو لے جائیں گے جہاں لے کے جانا ہے. شب عاشور امام سب کو بتا رہے ہیں کہ صبح ایسا ہوگا، صبح تمہارے ساتھ ایسا ہوگا، صبح یہ ہوگا، صبح یہ ہوگا. ایک بچہ پیچھے خیمے میں بیٹھا ہوا، جب اس نے سب سنا تو کھڑا ہوا. کہا چچا کیا ہماری باری آئے گی؟ ہماری باری آئے گی؟
امام حسین نے کہا بیٹا آپ کے بھائی علی اصغر بھی شہید ہوں گے. بنی ہاشم تھا نا, غیرت تو تھی. کہا چچا کیا دشمن خیموں تک آ جائیں گے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. نہیں بیٹا, علی اصغر خود جائیں گے. امام نے حضرت قاسم سے سوال کیا کہ بیٹا آپ کے لیے موت کیا ہے؟ کوئی معرفت ہے؟ بچہ امام حسن مجتبیٰ کا بیٹا ہے, امام کی اولاد ہے, کہ بیٹا موت آپ کے لیے کیا ہے؟ کیفا موت و اندک, موت آپ کے لیے کیا ہے؟ اللہ من الاصل, شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے. یہ خطابت نہیں تھی, یہ شب عاشور خطابت کی رات نہیں ہے, جو ہے اسی کو بیان کیا جا رہا ہے. شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے. آؤ آؤ اپنی اولادوں کو ان مجلسوں میں لے کر بتاؤ کہ سید الشہداء کے ماننے والے موت سے نہیں ڈرتے, موت ان سے گھبراتی ہے. خوب رات گزر گئی, مائیں اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں. روز عاشوراء آئی. ہاں دادار محترم, بس میں معذرت بھی چاہوں گا, اور شبے ویسے بھی گریہ کی شب ہے تو تھوڑا سا وقت ہو سکتا ہے کہیں اوپر ہو جائے, تو میں معذرت چاہتا ہوں, لیکن بہرحال مطلب پورا کوشش کروں کہ ادا ہو جائے. حق تو ادا نہیں کر سکتا کوئی امام حسن کے اس بیٹے کی شہادت کا, لیکن کوشش کریں گے. روز عاشوراء سب جا رہے. ام فروا نے کیا دیکھا؟ ام فروا نے دیکھا کہ بیٹا خیمے میں بیٹھا ہوا ہے کنارے. کہا بیٹا قاسم کیا ہوا, کیوں نہیں جا رہے؟ کہا میں کئی دفعہ گیا ہوں اماں, چچا اجازت نہیں دے رہے. تو یہ بھائی کے لیے آسان تو نہیں ہے, بھائی کی ایک نشانی کو بھیج دے. کہا بیٹا یاد ہے جب بابا کا آخری وقت تھا, جب امام کا آخری وقت تھا, جب زہر تو امام نے سب کو باہر نکالا, اور اس وقت حضرت قاسم 2-2.5 سال کے ہیں, ان کو بلایا, ام فروا قاسم کو لے کر آؤ. اس وقت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اپنے بیٹے قاسم کو کہا کہ بیٹا اگر کبھی زندگی میں بہت مشکل وقت آ جائے تو یہ تعویذ ہے, اسے کھول لینا. ام فروا کو یاد آیا, بی بی کو یاد آیا. بی بی نے کہا قاسم وہ جو تعویذ ہے نا تمہیں بابا نے دیا تھا, اس سے زیادہ زندگی میں مشکل وقت پھر نہیں آنے والا. حضرت قاسم کو یاد آیا, حضرت قاسم کو کبھی زندگی میں مشکل ہی نہیں ہوئی تھی. جس بچے کا چچا عباس ہو اسے زندگی میں کب کیسے مشکل ہوگی؟ جسے حضرت زینب پالتی ہوں, جسے امام حسین جیسے چچا ہوں, اس بچے کو کبھی مشکل ہی نہیں آنے دی, لیکن آج مشکل آ گئی. حضرت قاسم نے تعویذ کھولا, دیکھا کیا؟ امام حسن کی پوری عبارت لکھی کہ بیٹا جب تم دیکھنا کہ تمہارے چچا کو دشمن آدھا چاروں طرف سے گھیر لے تو تم اپنی جان کو قربان کرنا, اور چچا کے پاس اتنی دفعہ جانا کہ وہ تمہیں اجازت دے دے, اتنی دفعہ جانا بس. اب تو قاسم کے چہرے کا رنگ ہی بدل گیا. کیوں؟ اب تو سفارش مل گئی نا. اب جب حضرت قاسم امام حسین کی طرف بڑھ رہے ہیں نا, تو امام حسین حضرت قاسم کے چلنے سے پہچان گئے کہ اب قاسم کو روک نہیں پائے. قاسم آئے, جا کر حضرت قاسم نے امام حسین کو وہ نامہ دے دیا, وہ لیٹر دے دیا. اب اس لیٹر کا دیکھنا ہوگا, یقیناً بھائی کو بھائی یاد آ گیا ہوگا. بھائی دونوں کا رابطہ, دونوں سرداروں کا رابطہ کیسا ہے؟ دونوں ایک دوسرے پہ اپنی جانوں کو قربان کرتے تھے. اگر امام حسن
ہدیہ زیادہ دیتے تھے تو امام حسین اس سے زیادہ نہیں دیتے تھے. کیوں؟ کیونکہ بھائی کا احترام ہے. کیا کیا یاد آیا ہوگا؟ یاد دلاؤں تھوڑا سا میں آپ کو. مدینہ میں جلتا ہوا دروازہ یاد آیا ہوگا. خود چھوٹے ہیں نا, خوب یاد آیا ہوگا. رات کی تاریکی میں اپنی ماں کے بدن سے دونوں شہزادوں کا لپٹنا. بھائی ایک دم بھائی ہے نا, بھائی یاد تو آئے گا. اور وہ بھی اس وقت میں کربلا کے کہ جب سید الشہداء بھوکے ہوں, پیاسے ہوں, اور جب عزیزوں کے بدن گر رہے ہوں تو بھائی سے بڑھ کر کون ہے جو یاد آئے گا؟ یاد آیا بھائی, یاد آیا ہوگا. مسجد کوفہ ہے اور اپنے بابا کا سر رکھے ہوئے ہیں بھائی. یاد آیا ہوگا وہ مدینہ, اپنے بھائی کے جگر کے ٹکڑوں کو تشت میں دیکھا, اور امام حسین کا گریہ اپنے بھائی کو دیکھ کر تو وہاں امام حسن نے کیا فرمایا امام حسین سے اس وقت؟ کہا حسین لا یوم یوم کا ابا عبداللہ, تمہارا جو دن ہے اس جیسا تو کوئی دن ہو ہی نہیں سکتا, تم اپنے رونے کو سنبھالو. دار محترم, مقتل بیان کرتا ہے کہ امام حسین نے حضرت قاسم کو سینے سے لگایا. بھائی کی نشانی ہے نا قاسم, سینے سے لگایا. ارباب مقاتل لکھتے ہیں اتنا گریہ کیا دونوں نے بے ہوش ہو کے گر گئے. اتنا آسان نہیں ہے, آسان ہے بھائی کی نشانی کو بھیجنا نہیں, آسان نہیں, لیکن سوار کیا قاسم کو. خدا آپ کو اس کا اجر دے. عزیزان محترم, ہم ظاہر ہے اس چیزوں کو ترسیم نہیں کر سکتے. حضرت قاسم کے بدن کی نزاکت, ان کی اپنی زندگی, بدن ایسا ہے کہ ذرا نہیں آ سکتی. خود چراغ ہے نا, جیسے بنی ہاشم کا ایک کوئی چراغ جا رہا ہے, راوی ایسے بیان کیا ہے, سر پہ خول والی ٹوپی نہیں آ سکتی جو زرہ پہنائی جاتی ہے, امامہ باندھا چلا. ظاہر امام حسن کا بیٹا ہے, جنگ تو کرنا اسے بھی آتی, لڑی, دشمن سے لڑتے رہے, لیکن دشمن بھی خبیث تھا, پیچھے سے وار کیا, پیچھے سے وار کیا, ایسا وار کیا کہ پیچھے سے تلوار نے سر میں شکاف ڈال دیا. اب سر پہ تو کچھ ہے ہی نہیں, شکاف کا لگنا تھا. قاسم اپنی سواری پہ توازن کو برداشت نہیں کر پائے. قاسم جو ہے وہ گرے ہیں چہرے کے بل. اب جیسے ہی گرے اپنے چچا کو پکارا, اپنے چچا کو. امام حسین کہتے ہیں اتنی تیزی سے قاسم کی طرف آئے مگر قیامت ہو گئی, پہنچتے وقت قیامت ہو گئی. وہ جس نے شکاف ڈالا تھا اس نے سوچا کہ میں ان کی گردن کو جدا کروں, امام حسین پہنچ گئے. امام حسین نے پہنچتے ہی اس لعین کے بازو کو قلم کیا. اب اس کا جیسے ہی بازو قلم ہوا اس نے شور مچایا, میری مدد کرو, میری مدد. اس مدد کے اثناء میں گھوڑے ادھر سے ادھر ہوئے. وہ حسن کا نازک لال گھوڑوں کی ٹاپوں نے دائیں پسلیوں کو بائیں کر دیا. زیادہ محترم, جب یہ دھواں ہٹا, جب اس بدن تک پہنچے, امام حسین کیا فرماتے ہیں؟ امام حسین فرماتے ہیں میرے بھتیجے میرے لیے کتنا سخت ہے کہ آپ مجھے پکارے اور میں نہ آ پاؤں. محترم, مقتل میں لکھا ہے کہ نہ جانے کس طرح حضرت قاسم کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا اور ٹانگے اور نشان زمین پر لکھتے لکھتے کس طرح قاسم کا بدن خیموں تک پہنچا. اب فرما دیکھتی ہے, ہائے میرے قاسم, ہائے میرے قاسم.
अला लानतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। परवरदिगार इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील अता फरमा, हमें उनके नासरों उनके मददगारों में शुमार फरमा। परवरदिगार हमारी इस इबादत को अज़ा को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना ज़ियारतल हुसैन फ़िद दुनिया व शफ़ाअतहु फ़िल आखिरा। जितने भी लोग मरीज़ हैं, ख़ासकर मुझे कहा गया है अपने मरीज़ों के लिए एक दफ़ा उनकी सलामती के लिए बुलंदतर सलावत।